ہاں جی، السلام علیکم محمد عاقل صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا ایک لیڈی کا پاکستان میں جس نے ایک ایسا ڈریس پہنا تھا جو کہ ڈیزائنر ویئر تھا، اور انسٹاگرام وغیرہ پہ اس طرح کے ابائے اور اس طرح کے ڈریسز مل رہے ہیں جس میں کیلیگرافی ہوتی ہے، عربی کے حروف تہجی میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایک لیڈی تھی جن کی ڈریس پہ حلوہ لکھا تھا. آپ کو پتا ہے حلوہ کا مطلب بیوٹیفل کے ہوتے ہیں، میٹھا، لیکن کیونکہ وہ عربی حروف تہجی میں لکھا تھا تو سمیرہ عزیز ہے دہلی سے، جدہ سے. وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ گزشتہ دنوں جو پاکستان میں حادثہ پیش آیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے. سمیرہ، میں بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ اگر یہ کہوں کہ ہماری جو عوام ہے وہ اکثر مولویوں نے انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بجائے اس کے کہ شرعی علم انہیں دیتے، جاہل بنا کر رکھ دیا ہے، گنوار بنا کر رکھ دیا ہے. میں اگر انصاف سے کام لوں اور میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں تو مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر. اس عورت کی ویڈیو میں نے دیکھی کہ کس طریقے سے ظالمانہ انداز میں اس کے اوپر تشدد ہوا اور وہ اپنے آپ کو بچاتی رہی. اس کا صرف جرم یہ تھا کہ اس کے کپڑوں پر حلوہ لکھا ہوا تھا. حلوہ میٹھا، چاکلیٹ یا خوبصورت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو عربی زبان میں. بہرحال میں ابھی گزشتہ دنوں جب دہلی گیا تھا تو وہاں ایک ریختہ کا پروگرام ہوا تھا، اور ریختہ کا پروگرام منعقد کرنے والے، میں اگر یہ کہوں کہ وہ اکثر لوگ اس فکر سے متاثر ہیں جسے صوفیزم کہا جاتا ہے. اور پاکستان میں بھی جو لوگ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں وہ بھی اسی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے. لیکن دونوں ملکوں کے صوفیوں میں قدرے بہتری میں نے ہندوستان میں یہ دیکھی ہے کہ یہاں برداشت کا مادہ زیادہ ہے اور یہاں برداشت کا مادہ کم ہے. جی ہاں، ریختہ کے اندر ایک لڑکے کا میں نے انٹرویو لیا جو اپنی چادر پر حروف تہجی اردو میں الف با الف تا پتہ نہیں کون کون سے، اگر اس کو دیکھا جائے نا تو آپ وہ قرآن کریم کی جو تختیاں ہمارے گھروں میں لکھی ہوتی ہیں نا، بدعتیوں کے گھروں میں آپ دیکھتی ہوں گی، تو حروف تہجی یا وہ الف لام یا سین وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ تختی کے طور پر لکھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لو تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور یہاں اس بیچاری کو اگر وہ لفظ وہ پہن کر گھوم رہی تھی تو وہ یہ سمجھ کر کہ یہ عربی زبان میں کسی قرآن کریم کی آیت لکھی گئی ہے اور عربی اسلام کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی ہے، تو اس کو تو مار پیٹنا شروع کر دیا. اور یہ صاحب دہلی میں، واللہ میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے، میری چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے، اور وہ شال بعد میں لوگوں نے خریدی بھی ہے. تو اردو زبان میں، عربی زبان میں لباس پر کچھ لکھوا لینا یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں تو پاکستان کے یا ہندوستان کے یا بنگلہ دیش کے اکثر ٹیلر آپ کو اس جرم میں، جو کہ اس بیچاری عورت کا کوئی جرم نہیں تھا، بتائیے کتنے ٹیلر ہوں گے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جن کا نام ہوگا اکبر. یہاں لکھا ہوتا ہے اکبر ٹیلر، اسلم ٹیلر اور عبد الرحمان ٹیلر، فلانا ٹیلر، رحمان ٹیلر. بھائی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے اس کو. اللہ کے بندے، یہ کوئی بے حرمتی نہیں ہے. اور بے حرمتی کا پھر ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ آپ اس کو خود ہی منصف بن بیٹھے ہیں. آپ حکومت کو تو جہاں آپ رہتے ہیں اس ملک کا کوئی قاعدہ قانون ہے تو قاعدہ قانون سے چلیے نا، اپنے ملک کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فکر اصل میں بوئی کی جس نے بھی ہے اللہ رب العالمین اسے عقل سلیم عطا فرمائے. یہ جہالت پر مبنی ہے، عدم برداشت کا جو یہ مظاہرہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے نا. مولوی حضرات زیادہ اس کے شکار ہیں. مولویوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے کہ کسی نے اگر کوئی کام کر لیا ہے
تو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا ہے اس لیے دوسرے پر فتویٰ لگا دیتا ہے. ارے بھائی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں ادب اور شائستگی سے. اس بیچاری عورت نے صرف حلوہ لکھا ہے اس کی کمر کپڑے پر, اور ہو سکتا ہے یہ صاحب جو مار پیٹ کر رہے تھے ان کے یہاں پر اکبر ٹیلر لکھا ہو. اب آپ اندازہ کیجئے بنگلہ دیش میں کیا ہوا. بنگلہ دیش میں ایک مقام تھا جہاں پر حکومت میونسپلٹی کے لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پیشاب نہ کریں, مختلف زبانوں میں لکھا. تو انہوں نے کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ عربی میں لکھ دیجئے. عربی میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ یہاں پر آپ پیشاب نہ کریں. تو چونکہ عربی زبان میں لکھا گیا تھا, اردو بنگالی اور انگلش وغیرہ میں لکھتے تھے تو کوئی نہیں مانا. یہاں عربی میں جس دن سے لکھا گیا تو لوگوں نے آ کر اس پر پھول اور بتاشے اور اگربتیاں جلانی شروع کر دی اور یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو پتہ نہیں قرآن کریم کی کون سی آیت ہمیں بتائی گئی ہے. حالانکہ اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ یہاں بیٹھ کر, یہاں کھڑے ہو کر یا یہاں پر پیشاب نہ کریں, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو ہمارا مزاج تو اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ ہم ہر عربی کو لکھی ہوئی تعبیر جو بھی ہوتا ہے نا, عرف تہجی ہو یا تختی پر لکھا ہو تو ہم اس کو قرآن سمجھ بیٹھتے ہیں. حالانکہ سعودی عرب میں جتنے بھی ٹیلرز ہیں, جتنے بھی ہمارے یہاں پر بھی جو میں پہنتا ہوں, یہ اب اس میں بھی پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا, سندھی ہے اس کا سندھی لکھا ہوتا ہے ٹیلر کا نام, یا لمار کا میں تو پہنتا ہوں. تو یہ سارے ایسے برانڈ ہیں. یا جنید جمشید کا آپ کے یہاں بہت اچھا برانڈ ہے پاکستان میں. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جب آپ کسی پر حکم لگاتے ہیں نا کہ اس نے بے حرمتی کی ہے تو آپ کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ وہ بے حرمتی ہے کیا چیز. بے حرمتی شبینہ کے نام پر آج کل رمضان مبارک میں قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے. دیوبند یہ کہتا ہے شبینہ مروجہ عام مفاسد سے خالی نہیں ہوتے, نمائش, ریاکاری, نواز قرآن, تراویح کی بے ادبی, وہ بے احترامی وغیرہ سے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس میں تو شریک ہوتے ہیں جو بے ادبی ہے, لیکن وہاں جب بے ادبی نہیں تھی اس بے ادبی کو بے ادبی ثابت کرنے کے لیے اس عورت پر ظلم کیا گیا ہے. تو سماج میں یہ جو برائی پائی جاتی ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس فکر کو فروغ دیا ہے. دلی میں وہ شخص پہن کے پورے ریختہ میں نمائش میں گھوم رہا تھا اور کسی نے ایک لفظ اس کو نہیں کہا. تو یہ میرے خیال سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں تو اس چینل سے جڑ جائیے. معتدل مزاجی ہم آپ کو سکھائیں گے, معتدل مزاجی, تشدد نہیں. آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کیا میں آپ سے دشمن اور آپ میرے دشمن ہو گئے؟ نہیں بھائی, اختلاف رائے ہو سکتی ہے. میرا نظریہ اور آپ کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے, لیکن مار پٹائی, گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرنا سمیرہ, یہ ہرگز اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تیرا مقام, تیرا مرتبہ, تیری عزت, تیری اللہ کی نظر بہت بلند ہے, تو سب اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن ایک مومن سے پھر بھی کم ہے. اور مومن عورت کو, مسلمان عورت کو اس طریقے سے رسوا کرنا منظر عام پر اور اسے مارنا پیٹنا, نہ جانے وہ بیچاری کون ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو بھی عقل سلیم دے اور اس طرح کی بے حیائی اور بے پردگی میں گھومنے سے اگر وہ بچے گی تو اس کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی, اس کی جسم کی بھی حفاظت ہوگی اور اس کے ملک کے جو جاہل عوام ہیں ان سے کم از کم وہ بچ جائے گی. تو اپنا بہت خیال رکھیں. اور اس دنیا میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے اور یہ سارے کے سارے اندھے ہیں. اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تبھی آپ محفوظ رہ سکیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان